اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الوحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حاضر ہیں مکہ مدینہ چینل 5G کے پلیٹ فارم سے، میں ہوں آپ کا میزبان فیضان رضا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا علمی اور روحانی پروگرام عالم ٹائم۔ عالم ٹائم ہم پیش کر رہے ہیں ہم قرآن و سنت کی ترویج کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ دینی مسائل کے جو حل ہیں وہ جان سکے۔ اور آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ایک معروف عالم دین، جو کہ ویسے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن میں مختصر سے آپ کو ان کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہترین عالم دین، مفتی ہیں، الحمدللہ امامت اور خطابت کرتے ہیں، اور مختلف موضوعات پر جو ہے وہ آپ کے خطابات بھی ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ آپ مختلف محفلوں میں جو ہے وہ درس بھی دیتے ہیں، درس قرآن بھی دیتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر بھی بیان کرتے ہیں، اور المفتاح نیٹ ورک کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور اسی طرح بہت سی جو ہے اداروں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد ہے جناب مفتی سید امجد علی قادری صاحب سے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے موقع جزاک فراہم کیا۔ جزاک اللہ۔ ہم جو ہے وہ الحمدللہ یہ اپنے ایک پروگرام اسٹارٹ کیا عالم ٹائم، جس میں ہم جو ہے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو المفتاح نیٹ ورک ہے، اس کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف اگر آپ اپنی ہی زبانی بتا دیں ہمارے ناظرین کو، تو جو لوگ علم دین رکھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ کے ادارے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ المفتاح نیٹ ورک در حقیقت ایک علمی، روحانی اور تعلیمی نیٹ ورک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اس کا آغاز سن 2009 سے ہم نے کیا نارتھ کراچی میں، اور اس میں سب سے پہلے درس نظامی کی تعلیم کا آغاز ہوا، جس کو عالم کورس یا اسکالر کورس کہا جاتا ہے۔ اور نہ صرف درس نظامی بلکہ درس نظامی کی تکمیل کے بعد بچے اور بچیاں یہاں سے تخصص فی الفقہ الاسلامی مکمل کرتے ہیں، یعنی مفتی اور مفتیہ کورس کی تکمیل کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور بحمد اللہ تعالی المفتاح اسکالرز اکیڈمی اس نیٹ ورک کا حصہ ہے، مدرسۃ المفتاح اس نیٹ ورک کا حصہ ہے، اور اب المفتاح ویلفیئر کے حوالے سے بھی ایکٹیویٹیز جاری ہے۔ اس میں ایک دارالافتاء بنام دارالافتاء مفتاح العلوم موجود ہے، جو آپ کے سوالات کے تحریری جوابات بھی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بچوں کے حفظ اور ناظرہ کی تعلیم کا سلسلہ بھی ہے۔ گویا کہ گزشتہ 17 سال سے یہ ادارہ نارتھ کراچی، نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن کے ایریاز میں اپنی دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور الحمدللہ اب تک اس ادارے سے 10 بیجز علماء و عالمات، مفتیان کرام و مفتیات کے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور بحمد اللہ تعالی ہمارا ایک کیمپس سیکٹر 5L نارتھ کراچی میں ہے، تو دوسرا کیمپس L1 سیکٹر L1 سرجانی ٹاؤن میں ہے، اور دونوں کیمپسز میں یہ تعلیمی سلسلہ جاری ہے۔ اور ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے، اور جس کو مقصد کہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ معاشرے سے کسی طرح جہالت کا خاتمہ کیا جائے، اور کسی بھی طرح لوگوں کو دین کے قریب لایا جائے، اور ایک ایسا فرد تیار کیا جائے جو خود اپنی اصلاح بھی کر چکا ہو اور معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کا سبب بھی بنے۔ زبردست، بہترین۔ تو ماشاءاللہ جیسا ناظرین آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے اپنے ادارے المفتاح نیٹ ورک کے حوالے سے آپ کو پوری انفارمیشن دی ہے۔ اگر آپ علم دین رکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو لازمی مفتی صاحب کے ادارے سے رابطہ کیجیے۔ اور چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے لاسٹ جو ایپیسوڈ تھا ہمارا وہ تھا حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے حوالے سے، کیونکہ 20 سفر کو ان کا عرس گزرا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ 25 سفر المظفر جو ہے وہ اسلام کی ایک ایسی شخصیت جو کہ مجدد دین اسلام ہے، مجدد دین و ملت ہے، جن کا نام ہے الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ تو آج کا ہمارا موضوع امام احمد رضا خان پر ہے، اور مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کو پیش کیجیے۔ جی ہاں، دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں،
ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جس پہلو سے دیکھیں آپ بالکل کامل و اکمل نظر آتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچپن میں ہی قرآن مجید برہان رشید کو ختم فرمایا کم سنی میں، اور اس کے بعد امام اہل سنت نے جو تربیت حاصل کی وہ اپنے والد گرامی رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی. سبحان اللہ. اور 6 برس کی عمر میں تو آپ نے ایک میلاد شریف کے جلسے میں 2 گھنٹے خطاب فرمایا. کیا بات ہے، واہ واہ. اور 8 برس کی عمر تھی آپ کی جب آپ نے عربی میں ایک عربی کتاب ہدایت النحو جو گریمر کی کتاب ہے اس کا حاشیہ تحریر فرمایا. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ذہن تھا، جو حافظہ تھا، جو اللہ نے خدا داد صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی تھیں، وہ تو نور علی نور. امام اہل سنت نے جو پہلا فتویٰ دیا، پہلا فتویٰ رضاعت کے مسئلے پر سوال آیا، اور آپ نے پہلے رضاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دودھ کا رشتہ، دودھ کا رشتہ. تو بچہ کتنی عمر میں دودھ پی لے یا ناک سے دودھ اس کے جوف تک پہنچ جائے تو رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی. جس عورت کا دودھ اس نے نوش کیا وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا، اور وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اس کے بچے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے. یہ رضاعت کا مسئلہ. تو اس رضاعت کے مسئلے پر پہلا سوال آیا، اور آپ کے والد ماجد نے وہ سوال آپ کو دے دیا. آپ نے اس کا جواب بہترین انداز سے تحریر فرما کر والد گرامی رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو چیک کروایا. تو آپ نے اس کی تحسین بھی فرمائی، اور اسی دن سے آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا. کیا بات. یعنی آپ مفتی بن چکے تھے. آپ کی عمر مبارکہ کیا تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں یار کم سن عالم بن گیا، کم سنی میں مفتی بن گیا، ایسے مفتی کہاں سے آ گئے؟ تو کم سنی میں مفتی بنے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت. کیا عمر تھی؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن آپ کی عمر تھی جب پہلا فتویٰ صادر. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی صلاحیتوں کے بارے میں. تو اور مزید یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کمال حافظہ تھا. کسی نے آپ کو حافظ امام احمد رضا لکھ دیا، آپ حافظ نہ تھے. آپ نے اس کے کہے کی لاج رکھنے کے لیے ماہ رمضان المبارک میں 1 پارہ روزانہ پڑھتے، اس کو یاد کرتے اور رات کو سنا دیتے. 30 دن میں قرآن مجید آپ نے حفظ فرمایا. کہ ایک بندہ خدا مجھ سے یہ حسن ظن قائم کیے ہوئے ہے کہ میں حافظ ہوں، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں، تو اب میں حافظ بن ہی جاتا ہوں. یہ ملکہ، یہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ بندے کو عطا فرمایا. عرب و عجم میں آپ نے دین متین کی خدمت کی، آپ کا پیغام دور تک پہنچا. اور لوگ سمجھتے ہیں شاید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی، چونکہ بریلی شریف میں آپ پیدا ہوئے، بریلی سے آپ کو تعلق تھا. ویسے تو آباء و اجداد کا تعلق جو آپ کے تھا وہ قندھار افغانستان سے تھا، لیکن آپ بریلی شریف میں مولود ہوئے تو اس لیے آپ کو بریلوی کہا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی بریلوی کوئی نیا فرقہ ہے، کوئی نیا مسلک ہے. پوچھنا بھی چاہ رہا تھا آپ سے، بریلوی کو لوگ مسلک یا کوئی فرقہ سمجھنے؟ کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے در حقیقت جو بد اعتقادی اور جو بد عقیدگی پھیل رہی تھی، امام علیہ سنت نے اس کا خاتمہ فرمایا، قرآن و سنت سے اس کا جواب دیا. کوئی کہہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کوئی کہہ رہا تھا حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. کوئی یہ لکھ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال نماز میں آ جائے تو معاذ اللہ نماز فاسد ہوگی، اور اگر بیل کا، گدھے کا، اور معاذ اللہ زوجہ سے مجامعت کا خیال آ جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی. اس طرح جب لکھا جا رہا تھا تو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے لوگوں کا رد بلیغ فرمایا اور حقیقی اسلام کا چہرہ لوگوں کے سامنے لائے. تو دور حاضر میں جب لوگ اس حقیقی اسلام پر عمل کرنے لگے جس پر گرد و غبار بد اعتقادی کی چھا رہی تھی، تو لوگوں نے اپنی نسبت اس امام سے کرنا شروع کر دی. جو بریلی سے تعلق رکھتے تھے تو لوگ بریلوی کہنے لگے، ورنہ نہ یہ کوئی مسلک ہے نہ کوئی فرقہ ہے، حقیقی اسلام کا نام ایک پہچان ہے. جی ہاں، یہ عشق رسول کی پہچان کہہ لیں اس خطے میں، بر صغیر پاک و ہند میں. ورنہ یوں کہہ لیجئے کہ حقیقی اسلام کو، حقیقی اہل سنت کو بر صغیر پاک و ہند میں بریلوی کہا جاتا ہے. یعنی ایک پہچان دے دیا حضرت نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو یہی اسی سے سوال جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ فاضل بریلوی تو آپ نے سمجھا دیا کہ فاضل بریلوی اس لیے جی بریلی شریف سے تعلق تھا. اعلیٰ حضرت کا معنی ہے اعلیٰ انسان، اعلیٰ حضرت.
تو بعض لوگ یہ بھی اعتراض جی کرتے جی ہیں، یہی میں بھی کہنا بھی اور وہ اعلیٰ اعتراض یہ ہوتا ہے حضرت کہ تو لوگ بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جی جی آپ نبی کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں حضرت محمد مصطفیٰ، جی جی بالکل ایسے ہی اور ان کو کہیں اعلیٰ حضرت امام اس پہ احمد رضا، کتنے ہی اعتراض اٹھتے ہیں، آپ جی نے ہاں، بالکل دیکھا حضرت ہوگا. ابو بکر ہاں صدیق، بالکل اور یہاں کہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. اور در حقیقت یہ اعتراض ان کی کم سوچ اور کم علمی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ در حقیقت جب کسی کو لقب دیا جاتا ہے تو اس کے اپنے دور اور عہد کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بڑوں سے بھی بڑا ہو گیا. بالکل صحیح. جیسے اس کی مثال 14 اگست بھی آ رہی ہے، 14 اگست بھی آ رہی ہے، بالکل پاکستان کا یوم آزادی آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں بابا قوم، بابا قوم، قائد اعظم محمد علی جناح. اب یہ لقب قائد اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا قائد. بالکل در حقیقت تو یہ لقب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ وہ پوری امت کے قائد اعظم ہیں. لیکن ہم محمد علی جناح صاحب کو کہہ رہے ہیں جی قائد اعظم، وہاں اعتراض نہیں، یہاں کون اعتراض کرے. تو اب وہ چونکہ اپنے دور کے اعتبار سے، جس دور میں انہوں نے جد و جہد آزادی شروع کی، اپنے لیڈرز کے اعتبار سے سب سے عظیم قائد تھے، تو قائد اعظم انہیں کہا گیا. اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ ان کا رتبہ حضور سے بڑھ گیا، یا حضور کو تو قائد اعظم نے کہا اور ان کو کہہ دیا اپنے دور کے قائد اعظم. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے اعلیٰ عظیم بزرگ تھے، عظیم امام تھے، اپنے دور کے بھی اور اپنے بعد والوں سے بھی عرفہ والا ہیں. کیونکہ آپ جو تبحر علمی رکھتے تھے، علماء آج تک کہتے ہیں کہ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، واہ واہ، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج. سبحان اللہ. تو امام احمد رضا تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کے بعد والے آج تک ان کے مرہون منت ہیں، کیونکہ جو تجدیدی کام آپ نے کیا وہ آپ کے بعد نہ ہو سکتا. بالکل. تو ماشاءاللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب کس انداز میں ہم سب کی رہنمائی فرما رہے ہیں. ایک اور سوال جو ہے وہ مفتی صاحب کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی جو تصانیف ہیں یہ کون کون سی ہیں اور کون سی سب سے زیادہ مشہور ہے، تو اس حوالے سے بھی مختصر سا جواب آپ ہمارے ناظرین کو دیں. دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تصانیف تو 1000 سے زائد ہیں. واہ کیا بات. یعنی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارکہ اور آپ کی تصانیف کو اگر کمپیر کیا جائے، تقابل کیا جائے ٹائم ڈیوریشن کے حوالے سے، تو لگتا یوں ہے کہ ہر 8 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت امت کو ایک کتاب پیش فرما رہے ہیں. یعنی جتنے دیر میں ہم کوئی کتاب پڑھتے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت تصنیف فرما رہے ہیں، دلائل جمع فرما. اور یہ کتب آپ کی کوئی 50 سے زائد علوم و فنون پر مشتمل ہے. تو لہذا امام اہل سنت کی احکام شریعت یہ کتاب موجود ہے، فتاوی افریقہ یہ موجود ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے درجنوں رسائل ہیں. اور اس وقت اکثر رسائل آپ کے جو منصہ شہود پر آئے، جو چھپ چکے، کیونکہ بے شمار اعلیٰ حضرت کی کتابیں وہ ہیں جو ابھی تک چھپی ہی نہیں ہیں. 400 سے زائد، 450 سے زائد کتابیں چھپ چکی ہیں. اور وہ رسائل کو اگر جمع کریں اور ان فتاوی جات کو جمع کریں تو سب سے ضخیم فتاوی رضویہ شریف جو کم و بیش 30 جلدوں پر مشتمل ہے. ویسے اصل فتاوی رضویہ شریف تو 30 جلدوں پر نہ تھا، لیکن اب تخریج کے بعد وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے اور ہزاروں اوراق پر فتاوی جات رسائل موجود ہیں، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جو سوال فقہی اعتبار سے، یعنی فقہ کے جتنے ابواب ہیں، جتنے چیپٹرز ہیں، ان تمام پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس میں کلام فرمایا ہے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں. نہ صرف مختصر بلکہ بعض جوابات تو اتنے طویل. صرف ایک مثال دے کے میں گفتگو مکمل کر لیتا ہوں. آپ سے انگوٹھے چومنے کے بارے میں، حضور کے نام نامی اس میں گرامی پر انگوٹھے چومنے کے بارے میں جب سوال ہوا تو آپ نے 70 صفحات پر مشتمل رسالہ منیر العین فی تقبیلی ابہام، منیر العین کے نام سے ایک رسالہ مکمل تصنیف فرمایا، جس میں اس عمل کا جواز اور استحباب بھی ثابت کیا اور احادیث کی مختلف اقسام پر بھی کلام کیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کسی عمل کے مستحب ہونے کے لیے حدیث ضعیف بھی کافی ہوتی ہے. کیا زبردست گفتگو فرمائی. اور ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں. اور اب میں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، تو میں آخری سوال جو ہے مفتی صاحب سے کرنے جا رہا ہوں کہ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے اور جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ یہ پیغام دیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کی زندگی سے یا اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں ان سے کیا سبق حاصل کریں. دیکھیں، بنیادی سبق جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی حیات مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے عشق رسول. ماشاءاللہ.
आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फना फिर रसूल के आला मनसब पर फाइज थे। सुभान अल्लाह, आपकी किताबें उठा लें, आपके नातिया अशार अशार उठा लें, जिनका मजमुआ हदाइक़ बख्शिश है वो उठा लें, आपको इश्क़ रसूल इश्क़ रसूल इश्क़ रसूल नजर आए। वाह वाह, यानी इमाम अहले सुन्नत की हयात तय्यबा से पैगाम ये मिलता है कि बंदा मोमिन को अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूटकर मोहब्बत करनी बेशक चाहिए। बेशक, और इश्क़ रसूल का पैगाम अगर मोमिन के दिल में रच बस जाए तो फिर चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, वाह वाह, हम पासबान इसके, इसके सारा जहां हमारा, वाह वाह, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। फिर बंदा मोमिन इश्क़ रसूल को सीने में बसा के दुनिया पर छा जाता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो माशाल्लाह आपने देखा कि आज के हमारे आलिम टाइम के प्रोग्राम में मौजूद थे मुफ्ती अमजद अली कादरी साहब, जिन्होंने आला हज़रत की जो है ज़िंदगी पे रोशनी डाली, उनकी जो पूरी लाइफ स्टाइल है उसके बारे में बताया। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी नॉलेज हमने आप तक पहुँचाई है उसको ट्रांसफॉर्म करने में हम कामयाब रहे होंगे। और इन अशार की साथ जो है वो मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करूँगा। और मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो मक्का मदीना चैनल 5G है, इसको लाजमी आप सब्सक्राइब करें और जहाँ जहाँ तक हो सके इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तालीमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। और हमारा जो है वो बेल आइकॉन, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकॉन को जो है वो दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी जो अपडेट्स हैं, जो हमारे एपिसोड्स आते रहते हैं, वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और आखिर में इन अशार की नज़र में अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ कि आला हज़रत एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार ज़बानों में जो है वो अपने प्यारे आका की मदह सराई की। और आला हज़रत ने लिखा, लम याती नज़ीर कफ़ी नज़रिम मिसले तो न शुद्ध पैदा दाना, जग राज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहीदो सरा जाना। तो मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए कोई एक अशार जो चार ज़बानों में आपने लिखा है उसको ज़रा हमारे नाज़रीन तक पेश कर दें, और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम करेंगे। और सुनते हैं अब अमजद भाई से जी बिल्कुल। आला हज़रत की नात। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू, अरबी, फारसी और हिंदी इन चार ज़बानों में एक कलाम को मुकम्मल तहरीर फरमाया। एक शेर में पेश कर देता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, जग राज को आज तोरे सर सोवे, जग राज को आज तोरे सर सोवे, तुझको जगे दो सारा जाना। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए इस यकीन अपने साथ, अपनेपन के साथ, कि अगले प्रोग्राम में फिर आप हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।